اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جاری تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس ڈیٹین کر لیا اور باوجود بھائیوں کی منت سماجت کے کہ ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی ظالم ہوں کہ جس کا جرم ہے اس کو چھوڑ کر اس کے بجائے کسی اور کو پکڑ لوں۔ بہرحال جب وہ مایوس ہو گئے تو باہر جا کر وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ اب اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ ناامید ہو گئے یوسف سے علیہ السلام، خلصوا نجیًا، تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان کا بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا، یہ ایک تو بڑے ہونے کے ناطے سمجھدار تھا، سینسیبل تھا، میچور تھا، اور ساتھ ساتھ وہ شریف آدمی بھی تھا۔ ابتدا میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ کسی کی طرف سے آیا بھائیوں کے اندر، تو یہی وہ شخص تھا کہ جس نے اپنے بھائیوں کو یوسف کو قتل کرنے سے منع کیا تھا کہ آفٹر آل یہ تمہارا بھائی ہے، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو۔ اور اسی نے کہا تھا کہ اگر تمہارا مقصد صرف اس سے جان چھڑانا ہے تو اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، اس کو کوئی قافلہ جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور تم اپنے بھائی کے خون سے ہاتھ بھی نہیں رنگو گے۔ اب وہی جو ہے وہ آکورڈ محسوس کر رہا ہے کہ میں والد صاحب کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گا، ابا جان سے تو پکا وعدہ کر کے ہم آئے تھے۔ اب وہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، تو ان میں سے بڑا کہنے لگا تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے بڑا پختہ عہد لیا تھا اللہ کی ریفرنس سے، اللہ کے نام پر، اور یاد ہے تمہیں اس سے قبل تم سے یوسف کے معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی تھی، کیسی غلطی ہوئی تھی۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، تو میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ ابا جان خود مجھے اجازت دیں کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ ہی میرے بارے میں فیصلہ فرما دے، یعنی مجھے موت آ جائے، لیکن ایز سچ میں ابا جان کو فیس نہیں کر سکتا، سمپل ایز دیٹ، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا، حکم دینے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس جاؤ، فقولوا، اور ان سے کہو، یا بانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اچھا، اب چونکہ ان بھائیوں کو بھی ایک تھوڑا سا کنفیوژن تھا، یعنی آنکھوں دیکھی چیز کیا تھی کہ بھائی کے تھیلے میں سے وہ پیالہ برآمد ہوا تھا، وہ میئر برآمد ہوا تھا، لیکن انہیں کوئی شک تھا کہ کوئی چکر ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہیونگ نو آئیڈیا کہ عزیز مصر نے، ان کے بھائی یوسف نے باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یہ تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ عزیز مصر کون ہے، لیکن بہرحال they were confused۔
یعنی ایک تو ابا جان کو یہ بتانا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہنا وما شہدنا الا بما علمنا، ہم تو صرف وہی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے، وما کننا للغیب حافظین، البتہ غیب کے ہم محافظ نہیں ہیں، غیب کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، یعنی غیب تک ہمیں کوئی ایکسیس نہیں ہے۔ وصل القریۃ التی کننا فیہا، جہاں تک جو سٹوری ہم نیریٹ کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے، آپ جا کر اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے کہ جس میں جا کے ہم ٹھہرے تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ جس میں ہم واپس آئے ہیں، جس کے ساتھ، کہ بات یہی ہے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ بول رہے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد محترم نے ان سے کہا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب نے فرمایا کہ اصل میں تمہارے نفس نے تمہیں ایک اور ہیلا سجھا دیا ہے، ایک اور بات جو ہے وہ سجھا دی ہے جو تم آگے میرے سامنے بیان کر رہے ہو، فصبر جمیل، تو صبر ہی اچھا ہے، صبر کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، صبر ہی اچھا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، کیا جب اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، یعنی اب یوں سمجھیے کہ 3 بھائی شارٹ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کئی دہائیوں سے نظروں سے دور تھے، پھر بنیامین بھی ڈیٹین ہو گیا، اور اب بڑے بھائی یہودا نے بھی آنے سے انکار کر دیا شرم کے مارے، تو کیا جب اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بڑا علم والا اور بہت حکمت والا ہے، بہت سیاںا ہے۔ وتولی عنہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے ہٹے، بیٹوں سے، وقال یا اسفا علی یوسف، اور الگ ہو کر کہنے لگے کہ ہائے یوسف پر افسوس، وابیضت عیناہ، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو چکی تھی، آج کی زبان میں شاید ہم اس کو کہیں گے کہ ان کو سفید موتیا اتر آیا تھا، یعنی محاورے کے اعتبار سے کیا ہے، ان کی بینائی جاتی رہی تھی دونوں آنکھوں کی، من الحزن، غم کی وجہ سے، فہو قزیم، اور وہ گھونٹ بھر رہے تھے، یعنی ہوتا نا کہ انسان کچھ کہتا نہیں، یعنی وہی جو اس کی ٹینشن ہے، اس کا جو غصہ ہے، اس کی جو پریشانی ہے، اس کو اپنے ہی اندر جو ہے وہ انڈیلتا رہتا ہے بجائے اس کا اظہار کرنے کے۔ وہو قزیم، قزیم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والے کو، یعنی گھونٹ بھر کے پی جانا، وہو قزیم، اور وہ غم کے گھونٹ بھر رہے تھے۔ اب بیٹوں نے والد محترم سے کہا قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، ابا جان، بیٹے کہنے لگے ابا جان اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے، بھول بھی جائیے اب اس کو، حتی تکون حرضا، یعنی آپ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قبر کے کنارے پہنچ جائیں، او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہو جائیں۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی وہ جو ان کا غم تھا، جو غصہ تھا، وہ تو اندر ہی پیے جا رہے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے روتے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ یوسف کو یاد کر کر کے قریب المرگ ہو جائیں گے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ سے کر رہا ہوں،
بہت خوبصورت الفاظ ہیں. قال انما اشکو بثی و حزنی، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اپنے اللہ سے کر رہا ہوں، اپنے رب سے کر رہا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی وہ شانیں معلوم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی کیپیبلٹیز کے وہ اینگلز میرے علم میں ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں لفظ ترجمہ ہوگا میں اللہ سے جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تمہیں معلوم نہیں ہے. یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ، پھر فرمایا بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ، یقیناً اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے الا القوم الکافرون، سوائے کافر لوگوں کے. جو بھی ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پر امید رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ امید جو ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے. انسان کو جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اتنا ہی وہ اس پر ریلائی کرے گا، اتنا ہی وہ اس پر ڈیپینڈ کرے گا، اتنا ہی اس سے توقع وابستہ کرے گا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لیولز اس کے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے. کم تر کیا ہے کہ کسی واقعے کے ہو جانے کے بعد انسان کو یاد آ جائے کہ ہو اللہ نے کیا ہے. اس سے ذرا انسان کے ایمان میں گہرائی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ڈیپتھ ہوگی، تو جب وہ کام ہو رہا ہوگا اس وقت بھی اسے ہوگا کہ یہ کام آپ سے آپ نہیں ہو رہا، اللہ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اور معرفت حاصل ہوگی تو پھر کسی کام کے ہونے سے پہلے بھی انسان کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ معلوم ہوگا کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور اللہ ہی کرے گا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے بیٹوں سے کہا کہ بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوا کرتے ہیں. جو اللہ کا ماننے والا ہے، تھوڑا سا بھی ماننے والا ہوگا تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہوگا، اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی، اللہ تعالیٰ سے توقع وابستہ کرے گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، بھروسہ کرے گا. لیکن کافر چونکہ اللہ کا ماننے والا ہی نہیں ہے، لہذا وہ اللہ تعالیٰ سے کیا امید رکھے گا؟ وہ تو اسباب کو دیکھے گا اور اسباب ہی پر سارا کا سارا اس کا تکیہ اور بھروسہ ہوگا. اگر ظاہری اسباب نظر نہیں آئیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اور اگر اسباب فیوریبل نظر آئیں گے تو کہے گا کہ یس یہ کام ہو جائے گا. اور اگر اسباب فیوریبل نہیں ہوں گے تو اس کو بہت کم امید ہوگی. تو چونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ غیر نبی کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے الا القوم الکافرون، مگر صرف کافر، انکار کرنے والے. فلما دخلوا علیہ، یوں سمجھیے کہ چوتھی مرتبہ حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کورٹ میں، ان کے آفس میں، ان کے چیمبر میں حاضر ہوئے. فلما دخلوا علیہ، تو جب وہ ان کے پاس پہنچے، ان کے آفس میں داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، تو کہنے لگے اے وزیر، اے عزیز، اے ذمہ دار، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف پہنچی ہے. وجینا ببضاعۃ، اور ہم بڑی ہی حقیر پونجی لائے ہیں، بڑے نامنل سے چارجز لائے ہیں پے کرنے کے لیے غلے کی قیمت. فاوفی لنا الکیل،
لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پر خیرات کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو صلہ عطا فرماتا ہے، انہیں اجر سے نوازتا ہے۔ اب ادھر بھی اللہ کے ایک نبی ہیں، ایک عام آدمی ہو ہمارے جیسا تو وہ بدلہ لینے کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کہ ہونا ہے نا چھری ہیٹھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہذا فوراً انہوں نے کہا، یعنی ایکسپوز کر لیا اپنے آپ کو ان کے سامنے، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہ اب تو تمہارا دماغ کافی ٹھیک نظر آ رہا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اس کے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا جب تم نادان تھے۔ اب میں نے عرض کیا تھا نا کہ پچھلی نشست میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو جوان دیکھا تھا، اور جو ہی وہ پہلی مرتبہ ان کے چیمبر میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے تو پہچان لیا تھا ان کو۔ دو ریزنز کی وجہ سے بھائی ان کو نہیں پہچان سکے، ایک تو ان کے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ سامنے جس کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں یہ یوسف ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے جب انہوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اب آپ جوان ہو گئے تھے۔ انسان کی جسامت بڑھتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شکل نہیں بدلتی۔ آپ نے کسی بچے کو بچپن میں دیکھا ہو، اس کو آپ 20 سال کے بعد دیکھیں تو اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ فلاں ہے۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں انسان کی پہچان رکھی ہوئی ہے، فنگر پرنٹس جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ربر سٹیمپ سے نہیں بنائے کہ ٹک 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 سارے ایک ہی طرح کے ہوں۔ میرے دائیں ہاتھ کا انگوٹھے کا نشان میرے اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے نشان سے مختلف ہے، اور تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی پہچان رکھی ہے، اور اب آنکھ کے اندر بھی پہچان رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کتنا اس کا یعنی ایریا کتنا، آپ نوٹ کریں کہ آنکھ کا یہ اتنا سا حصہ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہچان رکھی ہے۔ جیسے اتنی جگہ پر دو آدمیوں کے فنگر پرنٹس نہیں ملتے، اسی طرح یہ بھی آنکھ جو ہے یہ نہیں ملتی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو جو ہی آپ آنکھوں کے اندر دیکھیں گے تو فوراً آپ پہچان لیں گے۔ تو انہوں نے جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہوا ہے جب تم نادان تھے، تو فوراً نے غور سے دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان لیا اور پکار اٹھے، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، او تو یوسف ہی تو نہیں؟ قال انا یوسف۔ اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، آپ نے فوراً کہہ دیا کہ یس انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو شخص تقوی کی روش اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ قالوا، اب لگے وہ منتیں کرنے، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، تو کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، منت نہ کرو، بس معاف کیا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، اور اس کو ابا جان کے چہرے پہ ڈال دو، یات بصیرا، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ دوبارہ دیکھنے لگیں گے۔
واتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام قریب کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی خوشبو جو ہے ایسی نہیں رکھی تھی جو یعقوب علیہ السلام کو آ جائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خبر یعقوب علیہ السلام کو ہو جائے، تو کرتا مصر سے چلا تو خوشبو آنی شروع ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ فلما فصلت العیر، تو جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ قالو، تو کہنے لگے جو بیٹے اس وقت موجود تھے، تاللہ لقد انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ اسی پرانی خود رفتگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ فلما ان جاء البشیر، تو جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور اس نے کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی، دوبارہ دیکھنے لگے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، تو انہوں نے اپنا وہ جملہ دوبارہ دہرایا، کہنے لگے میں تم سے کہتا نہ تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب بیٹے کہنے لگے ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیے، انا کنا خاطئین، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے، ہم ہی سے خطا ہوئی تھی۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ، تو جب وہ داخل ہوئے یوسف کے چیمبر میں علیہ السلام، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اگر اللہ چاہے تو تم امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ سب کے سب یعنی 11 بیٹے بھی اور ماں باپ بھی یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے، ان کی تعظیم انہوں نے تعظیم بجا لائے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ابا جان یہ رہی تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو حقیقت بنا دیا ہے، سچ کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے جیل میں سے نکلوایا، جیل میں سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، اور تمہیں گاؤں سے یہاں لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ناچاکی پیدا کرا دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دیتا ہے۔ لطیف لائٹ کو کہتے ہیں نا، تو یہاں جس کو چاہتا ہے وہ کام آسان کرتا ہے، ہیوی مشکل کام اور لطیف آسان لطف سے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، مزید فرمایا انہوں نے کہ اے میرے رب یقیناً تم نے مجھے حکومت میں حصہ عطا فرمایا،
وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ساتھی ہے، میرا پشت پناہ ہے، میری حمایت کرنے والا ہے. توفنی مسلمن، تو مجھے مسلمان ہی کی حیثیت سے اٹھانا، موت دینا. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوں میں شامل کر دینا، نیکوں کے ساتھ اٹیچ کر دینا. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہوا کہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہے جو ہم اے نبی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. ذہن لائیے گا کہ اس سورت کی شان نزول کیا تھی کہ قریش نے یہودیوں کی شے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ قرآن مجید میں بار بار تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا تو آ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں سے آزادی دلا کر بنی اسرائیل کو واپس سمندر پار کرایا اور جزیرہ نما عرب میں لے کے آئے. سوال یہ پوچھا گیا کہ ذرا پوچھو نا اس سے کہ بنی اسرائیل فلسطین کے رہنے والے تھے، وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ اب یہ سارا اس کا جواب تھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور پھر وہ سب کچھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وہ عزت عطا فرمائی کہ بادشاہ کے سب سے ٹرسٹ وردی وزیر بنے، اور زمین کے سارے خزانوں پر انہیں ذمہ دار بنایا گیا، اور بادشاہ کے محسن قرار پائے. اور بادشاہ نے کہا کہ یہ سارا مصر تمہارا ہے، تم جہاں چاہو آباد ہو جاؤ. تب یہ سب کچھ جو ہے وہ سارا بیان ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان باتوں کی خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سارے حالات نازل کیے، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ لے کر آیا. اب اس کا ایک ریفرنس صرف یہاں پر آ رہا ہے، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور اے نبی آپ اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھے کہ جب وہ اپنی بات پکا رہے تھے. پنجابی کہتے ہیں میٹھی پکا رہے سن کہ اسی یوسف نو خوب چھٹاں گے. وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ فریب کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کی. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور آپ ان سے کوئی اجرت بھی تو طلب نہیں کرتے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں کہ جن کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ کو نہیں مانتی مگر اس طرح کہ وہ ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے شریک بھی بناتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ لوگ یعنی مکے والے عرب بے خوف ہو گئے ہیں، نچنت ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوئی ٹکڑا انہیں آن گھیرے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا اچانک ان پر قیامت آ جائے. وہم لا یشعرون، جبکہ انہیں اس کا کوئی شعور نہ ہو. دے ہیو نو آئیڈیا، لیکن اچانک وہ سر پہ آ پڑے. قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ، اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتے ہوئے نہیں. ود اے کلیئر ویژن، یہ میرا راستہ ہے
اور میں ود اے کلیئر ویژن اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، انا ومن تبعنی، خود میں بھی اور میرے پیروکار بھی، میرے صحابہ بھی، میرے ساتھی بھی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والا نہیں ہوں. وما ارسلنا، یعنی یہ کنٹراسٹ دکھایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کردار آیا کہ اللہ پر یقین، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے وہ پہلو بھی جو ایک عام آدمی اللہ کے ماننے والے کے سامنے بھی نہیں ہوتے، اللہ کے نبیوں کے سامنے ہوتے ہیں، ان کی معرفت حاصل ہوتی ہے. لہذا نبی کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر غیر معمولی ہوتا ہے. سیرت النبی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل بھی ہوا ان ریسپانس ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرچ، آپ کا غور و فکر کہ جہاں تک شرک کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک میں ملوث نہیں ہوئے. حالانکہ ہر طرف کیا تھا؟ شرک ہی شرک تھا. خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے اور تو اور، لیکن شرک کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر تھے. آپ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے جانتے تھے، توحید کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی جو خدمت کرنا چاہتے تھے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے. آپ نے پہلے مالی وسائل کے بغیر یتیموں کی سرپرستی کر کے اور بیواؤں کی خبر گیری کر کے انسان کی خدمت کی کوشش کی، لیکن تسلی نہیں ہوئی. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال ہبہ کر دیا، پھر اس پہ لگایا ہوگا آپ نے، لیکن محسوس ہوا کہ یہ تنے تنا کرنے کا کام نہیں، تو حلف الفضول جوائن کی، ایک والنٹیئر آرگنائزیشن کی رکنیت اختیار کی. لیکن جیسا کہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ایسی آرگنائزیشن سیلف ڈیسیونگ ہوتی ہیں، اپنی ناکامیوں کو سیلیبریٹ کرتی رہتی ہیں کہ جی ہماری آرگنائزیشن سن 2000 میں بنی تھی، سال 2000 میں ہم نے 200 بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا، اگلے سال 500 کو کھلایا، پھر 1500 کو کھلایا، لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اب ایک عام آدمی، یعنی ایوریج آئی کیو کا آدمی بڑا امپریس ہوتا ہے اور کہتا ہے جی میرا بھی حصہ ڈال دیں. لیکن ذہین آدمی، اینڈ کیپ ان مائنڈ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی کے ذہین ترین فرد ہیں، وہ فوراً اگلی بات سوچے گا کہ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی میں پہلے سال 200 بھوکے تھے، پھر 500 ہو گئے، پھر 1500 ہو گئے ہیں، ہم کچھ اچیو کر رہے ہیں یا لوز کر رہے ہیں؟ obviously لوز کر رہے ہیں. اسی طرح یعنی ایک بہت بڑی assumption ہے کہ کچھ ظالم مار دیے جائیں تو ظلم ختم ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ 4 ظالم ماریں گے 10 پیدا ہوں گے، 10 ماریں گے 50 پیدا ہوں گے. تو حلف الفضول کے جو مشن سٹیٹمنٹ تھی حلف الفضول کی، اس میں کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، جب کوئی مدد کو پکارے گا اس کی مدد کو پہنچیں گے اور ظالم کا ہاتھ روکیں گے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر غار حرا میں گئے، اور بخاری کی شریف کی روایت کے مطابق آپ وہاں پر 7 ہفتے قیام فرما کر غور و فکر فرمایا کرتے تھے. کس بات کا غور و فکر تھا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو آپ کو حاصل تھی. مکے کا عام کافر بھی اللہ کو توحید کے ساتھ خالق مانتا تھا، اگرچہ عبادت میں شرک کرتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا. آپ کا غور و فکر کیا تھا؟ obviously وہ اسی بات پر تھا کہ میں انسان کو انسان کی زیادتیوں سے کیسے چھڑاؤں، میں بھوک کیسے ختم کروں، میں غربت کیسے ختم کروں، میں ظلم کیسے ختم کروں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا تھا کہ یہ کام کوئی بھوکوں کی انجمن بنانے سے نہیں ہوگا، ظالموں کے خلاف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، ظالموں کو پیٹ چاک کرنے سے نہیں ہوگا. یہ ایک گراس روٹ لیول سے موومنٹ شروع کرنے سے ہوگا. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا.
اس کا سب سے پہلا نقطہ کیا ہو، کس نظریے پر وہ موومنٹ بنے کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے، وہی تمہارا آقا ہے، میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائے، اور لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے۔ ان تین نظریات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ موومنٹ شروع کی۔ حکم کیا ہے؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو آپ اسے قرآن مجید کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں۔ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانا کرتے، آپ کر رہے ہیں، آپ ذہین انسان تھے بلا شبہ، اور بالکل صحیح نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے، قبائلی معاشرہ ہے، جب تک قبائل میرا ساتھ نہیں دے گے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور قبائل کو ڈرائیو کرتے تھے ان کے سردار، وہ ان کے ڈرائیورز تھے، اور کوئی سردار جو ہے وہ آپ کو لفٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ ذرا میں ان کو ذرا قریب ہو کر ان سے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دوں، تو بار بار قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کر دیا جاتا تھا کہ نو وے، کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا۔ اور انبیاء کرام کی سنت بھی یہ نظر آتی ہے کہ قرآن مجید میں ہر پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا قومی، لیکن پیغمبر پر اعتراضات قوم نہیں داغتی، سردار داغتے ہیں، قال الملأ الذین کفروا، لیکن ان کے اٹھائے ہوئے اشکالات اور ان کے کریٹ کیے ہوئے کنفیوژنز کا جواب بھی پیغمبر ہمیشہ قوم کو خطاب کرتے ہوئے یا قومی یا قومی یا قومی کہہ کر دیتے تھے۔ اب اس میں بظاہر کیا ہے کہ دور دور تک کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہتمام کے ساتھ۔ یاد رکھیے گا یہ واحد کہانی ہے، یہ واحد قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً قصے کی طرح سنایا ہے، ایک ہی جگہ پوری ایک کہانی کی طرح۔ ابھی ہم نے اس کو واقعتاً کہانی جیسے مزے لے لے کر پڑھا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ ان دونوں کا حاصل کیا ہے کہ دیکھو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تاکہ یہ باپ کا پسندیدہ نہ بن کے رہے، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو کہ ہم نے انہی بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا، اور دیکھو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام ان کی پیدائش سے پہلے بنایا، لیکن ہمارا بھی کمال دیکھو، ہم نے موسیٰ کی پرورش بھی اسی کے محل میں کرائی۔ تو دیکھو ہم نے جو کام تمہیں دیا ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تم یہ کرتے رہو، قرآن مجید پڑھ پڑھ کر سناتے رہو اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، آخرت کے بارے میں خبردار کرتے رہو، ان کے اندر ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت پیدا کرتے رہو، قرآن مجید ان کے دلوں میں اتارتے رہو، کامیابی وہ ہم دلائیں گے تمہیں۔ اور کسی کی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ قبائل جو آپ کو سپورٹ کریں گے وہ 300 میل دور مدینہ منورہ میں ہوں گے، اوس اور خزرج کے قبیلے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ کہو ان سے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اندھیرے میں نہیں، پوری بصیرت اور ویژن کے ساتھ۔ میں بھی اور میرے ساتھی بھی تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی عام اللہ کے ماننے والے بھی اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، وہ دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، وہ وسائل پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر سے امید نہیں رکھتے۔ میرا سارا کا سارا بھروسہ، میری ساری کی ساری ریلائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم،
اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا تھا، نوحی الیہم ہم کی طرف وحی کیا کرتے تھے، من اہل القریٰ بستیوں کے رہنے والوں میں سے، افلم یسیروا فی الارض کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، زمین میں سیر نہیں کی انہوں نے، فینظروا کہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. یہ قوم لوط، قوم نوح، قوم شعیب، قوم ہود، ان سب کا کیا انجام ہوا. ان کے کھنڈرات تو یہ اپنی شاہراہوں کے کناروں پر دیکھتے ہیں، جیسے ہماری جی ٹی روڈ کے عین اوپر ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، اور ادھر ساہیوال کے قریب ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، ذرا ہائی وے سے ہٹ کر ہیں لیکن زیادہ دور نہیں ہیں. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے. حتی اذا استیأس الرسل یہاں تک کہ جب رسول ظاہری اسباب سے مایوس ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو جھٹلا دیا گیا ہے، جاءہم نصرنا تو ان کو ہماری مدد پہنچی، ان کے پاس ہماری مدد آئی، فنجی من نشاء اور جسے ہم نے چاہا بچا لیا گیا، ولا یرد باسنا علی القوم المجرمین البتہ ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے پھیرا نہیں جاتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب یقیناً پیغمبروں کے قصوں میں بصیرت کا سامان ہے، آئی اوپنرز ہیں دل والوں کے لیے، سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے. ما کان حدیثا یفترا اور یہ قرآن کوئی بناوٹی بات نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے بنا کر پیش کر رہے ہیں. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ لیکن یہ پہلوں کے کاموں کی تصدیق ہے. وتفصیل کل شیء اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے. جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو قرآن مجید اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، اور جو اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دے تو قرآن مجید میں سے اس کو معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن